کیا اووریز میں موجود زیادہ تعداد میں انڈے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگر اوولیشن کا عمل کم کیا جائے تو انڈے زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ دنیا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ نیوز سن کر آپ کا سر چکرا جائے گا۔ چینی خاتون سائنٹسٹ خواتین کی ماہواری کو 12 ماہ سے کم کر کے سال میں 4 بار کرنے پر ریسرچ کر رہی ہے۔ بیجنگ میں واقع اسٹیٹ کی لیبارٹری آف اسٹیم سیل اینڈ ریپروڈکٹیو بایولوجی کی پروفیسر اور ڈائریکٹر ڈاکٹر ہونگ می وانگ ایک نئے نظریے پر تحقیق کر رہی ہے جس کا مقصد خواتین کی زرہیزی کو زیادہ عرصے تک برقرار رکھنا۔ ان کی یہ تحقیق اس بات کا جائزہ لے رہی کہ اگر خواتین ماہواری کے چکر سال میں تقریباً 12 بار ہونے کی بجائے صرف 4 بار یعنی ہر 3 ماہ بعد، تو اس سے کیا اووریز میں موجود زیادہ تعداد میں انڈے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ خیال ہے جدید دور کی خواتین اور ماضی کی خواتین کی زندگیوں کے تقابل سے سامنے آیا۔ ڈاکٹر وانگ کے اکارڈنگ قدیم زمانہ کی خواتین اپنی پوری زندگی میں ایوریج تقریباً 100 مرتبہ ماہواری سے گزرتی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر وقت حمل اور بچوں کو دودھ پلانے میں گزارتی تھی۔ اس کے برعکس آج کی خواتین اپنی زندگی میں تقریباً 400 سے 500 مرتبہ ماہواری سے گزرتی ہے جس کے نتیجے میں انڈوں کا ذخیرہ نسبتاً تیزی سے کم ہو سکتا ہے، اور محققین کا خیال ہے کہ اگر اوولیشن کا عمل کم کیا جائے تو انڈے زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں جس سے خواتین کی ظہیرہ عمر میں ممکنہ طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر وانگ نے واضح کیا کہ اس طریقہ کار کے ساتھ اہم چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر وانگ کی یہ تحقیق ایسے وقت میں سامنے ہے جب چین میں شرح پیدائش مسلسل کم ہو رہی اور آبادی تیزی سے عمر رسیدہ ہو رہی۔ اسی وجہ سے سائنٹسٹ ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں جو لوگوں کی زندگی کے نسبتاً بعد کے حصے میں بھی اولاد پیدا کرنے میں مدد دے سکے جبکہ ان کی طویل مدتی صحت بھی محفوظ رہے۔ کراچی رہنے کے لحاظ سے دنیا کے بدترین یعنی 173 شہروں میں سے چوتھے نمبر پر ہے۔ کراچی جسے اس کی خوبصورتی، تہذیبی حسن اور ساحل سمندر کی وجہ سے عروس البلاد بھی کہا جاتا ہے۔ عالمی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 173 بدترین شہروں میں سے چوتھے نمبر پر۔ حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے جنہیں 4 مرتبہ موقع ملا یہاں کے حالات بہتر کرنے کا، لیکن جو یہاں کا دستور بن چکا ہے کہ جو جتنا بااختیار ہے وہ اتنا ڈھیٹ ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اس ملک کا کوئی بھی سیکٹر ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، ہر سیکٹر لاوارث ہے، کسی پر بھی کام نہیں ہوا۔ جب اتنے سالوں سے کچھ کام ہوا ہی نہیں تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں کی مراد، پروٹوکول، عیاشیاں، یہ سب کس کھاتے میں یہاں کے سیاستدان اویل کر رہے ہیں؟ ہم سب کو اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ گلوبلی ہمارا امیج کتنا خراب ہو چکا ہے، اور یہاں کی غریب عوام جس کے پاس کچھ بھی نہیں، تعلیم نہیں، آزادی نہیں، نوکریاں نہیں، لیکن کم از کم عزت تو رہنے دو۔ ہمارے جیسوں کے لیے عزت ہی سب سے بڑا خزانہ ہے، لیکن اب وہ خزانہ بھی چھین لیا گیا۔ غربت گناہ نہیں ہے، ہم غربت کے ساتھ بھی سر اٹھا کے جی لیں گے، لیکن اگر عزت اور غیرت نہ رہے تو ہم چاہ کر بھی خود کو پراؤڈ پاکستانی نہیں کہہ سکیں گے۔ پاکستانی عوام فحاشی، غلاظت اور مجرا دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ یہ لڑکی جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کی، اور یہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ، یہ ایک ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ اس کی میتھ کے ٹیچر نے اسے تھیٹا پڑھایا تو اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ زندگی میں اس کا کوئی کام نہیں۔ اس بات پر اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس پر اس کے ساتھ آن لائن موجود باقی ناچنے گانے والیوں نے بھی تعلیم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے تعلیم چھوڑ دی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تعلیم چھوڑی، تعلیم حاصل کرنے کو غلط کہا تو یہ ٹرینڈنگ میں آ گئی۔ دھڑا دھڑ اس کے فالوورز بڑھے، اس کی گفٹنگ لاکھوں میں ہوگی اور آگے بھی ہوگی۔ یہ سب دیکھ کر وہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں ڈپریشن اور فرسٹریشن بڑھے گی، تعلیم سے دل اچاٹ ہوگا، اور پھر یہی ہوگا کہ میڈیکل کالجز کی اتنی سیٹیں خالی رہ گئی، انجینئرنگ کی بھی اتنی سیٹوں پر داخلہ لے کر اسٹوڈنٹ کالج ہی نہیں ہے، اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی شرح 22% کم ہو چکی ہے۔ اس وقت ٹک ٹاک پر اکثریت ان پڑھوں کی بے شمار تعلیم یافتہ کریٹرز بھی موجود ہیں، مگر ان کے ویوز اور فالوورز بہت کم۔ وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ پاکستانی عوام فحاشی، غلاظت اور مجرا دیکھنا زیادہ پسند کرتی، ورنہ عوام اگر با کردار اور حاجی نمازی ہو تو یہ جاہل ان پڑھ ٹک ٹاکر سے کبھی پروموٹ نہ ہوتے۔ عمران خان کے دور حکومت میں ٹک ٹاک پر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی تو فواد چودھری صاحب نے بہت تنقید کی کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے نہیں دیا جا رہا۔ ٹک ٹاکرز کو وزیر اعظم ہاؤس، چیئرمین سینیٹر، صوبوں کے گورنر خود بلا کر ایوارڈ دیتے ہیں۔ مجرا کرنے والیاں وزیر اعظم ہاؤس کے دروازوں کو ٹھڈے مارتی ہیں۔ تو بتائیے کہ کون تعلیم کی امپورٹنس کو سمجھے گا؟ ریاستی سطح پر تعلیم کو بے توقیر اور ڈیجیٹل کنجروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک میں جدید ٹیکنالوجی تو ٹکے کی نہیں، البتہ فحاشی اور ناچ گانے سے پیسے کمانے کی وجہ سے تعلیم زور و شور سے سوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔